الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مرنا تو ہر کسی کو ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن دنیا سے جانے والا ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے والے لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مستریح او مستراح منہ، جس میت کا یہ جنازہ گزر رہا ہے یا تو یہ آرام پا گیا ہے یا اس سے آرام پا لیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مرنے والا آرام پا گیا یا اس سے آرام پا لیا گیا، اس سے لوگ نجات پا گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس میں ایک سبق موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جسے دنیا کی پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ تسلی دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو مسلمان صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ تکلیفیں اور بیماریاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماریاں انسان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جانے والی ہیں، تو اس لیے ایک بندہ مومن تکلیفوں، پریشانیوں اور بیماریوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ والفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جو اللہ کا نافرمان فاسق فاجر شخص ہوتا ہے اس کے مرنے سے بندوں کو بھی سکون مل جاتا ہے، شہر بھی امن میں آ جاتے ہیں، درخت بھی آرام پا جاتے ہیں اور جانور بھی نجات پا جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فاسق اور فاجر، اللہ کا نافرمان شخص، اس نے لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا، لوگوں کے حقوق مارتا تھا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، تو یہ شخص جب مر گیا تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری اس سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، تو اس کے مرنے کے ساتھ لوگوں کو سکون مل گیا۔ اور فرمایا کہ شہر امن میں آ جاتے ہیں، کیا مطلب کہ یہ اللہ کا فاسق فاجر نافرمان جو بندہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رزق رکا ہوا تھا، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، اس کی موت سے اللہ کی یہ سرزمین جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے گناہوں سے، اور شہر وہ نجات پا گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا درخت بھی نجات پا گئے ہیں اور جانور بھی نجات پا گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اور اس کے مرنے کے ساتھ وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جانور بھی اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے رزق سے، بارش کی صورت میں جو آئے گا اس سے مستفید ہوں گے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فاسق فاجر بندہ، نافرمان بندہ، جس طرح انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی یہ زیادتی کیا کرتا تھا، ان کے حق ادا نہیں کرتا تھا، ان کو باندھ لیتا تھا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو جب یہ شخص دنیا سے گیا تو ہر چیز نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہاں رک کر غور کرنا ہے کہ مرنا تو ہمیں بھی ایک دن ہے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم یہ سوچیں کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہمارا ذکر خیر کریں گے لوگوں کے سامنے، یا اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہمارا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ذکر خیر کسی میت کا یہ کتنا مفید ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔
اور پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگ اس کے بارے میں برا بلا کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا برا آدمی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کیا چیز ہے اللہ کے رسول واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور یہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، کہ مسلمانوں تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. یعنی تم نے کسی شخص کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں جب یہ گواہی دے دی کہ یہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی اس کے حق میں قبول کر لی. اور اگر یہ آدمی برا تھا اور تم نے گواہی دے دی کہ یہ آدمی برا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی گواہی کو قبول کر کے اس کے لیے جہنم واجب کر دی. تو اس لیے ناظرین، ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، کسی کا حق کبھی نہیں مارنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا اچھے لفظوں میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک گواہی جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی. اور اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی تو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا ذکر برے الفاظ میں کریں گے، ہمیں بد دعائیں دیں گے، اور ان کی یہ گواہی اللہ رب العزت کے ہاں قبول کی جانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.